بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی پچھلے باب میں مرد حضرات کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا، لوہے کی پیتل کی انگوٹھی پہننا، یا اس کے زیورات پہننا، یا چاندی کے بھی زیورات پہننا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ ٹھیک، صرف انگوٹھی کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقدار تک مرد حضرات کو دی ہے، یہ بات چل رہی تھی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس سلسلے میں کیا سونے چاندی کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ مسلم شریف کی واضح روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو شخص پیتا ہے چاندی کے برتن میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم بھرتا ہے۔ تو جب چاندی میں یہ حکم ہے، حالانکہ چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، تو سونے میں تو بکری کے اولا یہ حکم ہوگا۔ اسی طرح کی اور روایتیں بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، اور اسی طرح اور استعمال کے برتن سرمے دانی ہے، سرمچو ہے، چمچ ہے، گلاس ہے، سمجھے؟ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں جمہور کا اتفاق ہے، تقریباً تمام علماء کا اجماع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی ہے، کہتے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ قول اول تھا، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا۔ رجوع نہ بھی فرماتے تو اتنی واضح نصوص موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان کا قول معتبر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بعد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع فرما لیا تو گویا اجماع ہو گیا۔ لیکن ایک بات ہے، سونے کے دانت یا سونے کا ناک لگوانا اگر کسی کی کٹ جائے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ صاحبین اس کی اجازت دیتے ہیں، یہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، لگا سکتے ہیں، اگر ضرورت اور مجبوری ہو۔ ہمارے ہاں چاندی کا لگ سکتا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سونے کا نہیں، سمجھے؟ صاحبین کی دلیل، ایک جنگ میں ایک صحابی تھے، ناک کٹ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کا ناک لگوانے کی اجازت فرمائی تھی۔ یہ دلیل ہے سونے کا لگ سکتا ہے جی۔ تو میں نے عرض کر دیا ہمارے ہاں چاندی کا لگ سکتا ہے، امام صاحب رحمۃ سونے کا نہیں، یہ روایت ان کے خلاف آ گئی۔ جواب یہ ہے کہ چاندی کی تو اجازت ہے نا، چاندی کی انگوٹھی کی، اگر ضرورت ہو تو چاندی کا لگے گا، ناک کٹ جائے، دانت کی ضرورت پڑ جائے، چاندی کا لگے گا، سونے کا نہیں۔ سونے کا وہاں لگے گا جہاں چاندی سے کام نہیں چل رہا۔ ان کے بارے میں آتا ہے چاندی کا لگوایا، اس میں بو پیدا ہو گئی، تو اس مجبوری کی وجہ سے سونے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ عام حالات میں سونے کی اجازت نہیں ہے، اور الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کے موقع پر وہ چیزیں جن کا عام حالات میں استعمال کرنا درست نہیں ہوتا، ضرورت کے موقع پر ان کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کس حوالے سے ہے؟ چاندی کی ناک، چاندی کا دانت لگ سکتا ہے، سونے کا نہیں۔ البتہ اگر چاندی سے کام پورا نہ ہو رہا ہو، وہ نہ لگ پا رہا ہو، ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، مجبوری کی وجہ سے سونے کا لگ سکتا ہے، عام حالات میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت دی تھی، کیونکہ وہاں چاندی کا کام نہیں آ رہا تھا، اس میں بو پیدا ہو رہی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ خیر، یہ چند باتیں رہ گئی تھی، وہ بھی میں نے کر دی۔ اب آپ آئیے جی، آگے آ گیا
باب الرجل یمر علی ماشیت الرجل، کوئی شخص گزرتا ہے کسی آدمی کے جانور کے پاس سے، میں بکری ہے، اونٹ ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہی اس کی جانور کا دودھ نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا؟ اب اس سلسلے میں امام محمد رحمت اللہ علیہ روایتیں لے کر آئے ہیں، لیکن اگر ہم صحاح ستہ کو دیکھیں، احادیث کی دوسری کتابوں کو بھی دیکھیں، آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا، اس سلسلے میں متفرق قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اجازت کے بغیر بھی نکال سکتا ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں نکال سکتا۔ لہذا یہ جو روایت ہمارے سامنے آئی ہے عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہی روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ یہی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ لا يحتلبن احدكم ماشیۃ امرئ بغیر اذنہ، تم میں سے کوئی ایک ہرگز دودھ نہ نکالے ماشیۃ امرئ، کسی شخص کے جانور کا، بغیر اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ نکالے۔ نہیں بھی ہے اور ساتھ ساتھ تاکید، نون تاکید ثقیلہ بھی ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بھی نقل فرما رہے ہیں، سمجھے، اور جگہوں میں بھی موجود ہے۔ تو حرام ہے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے جانور کا دودھ نکالنا، سمجھے، حضور نے نہیں فرمائی ہے، تاکید کے ساتھ نہیں فرمائی ہے، حرام ہے۔ اور اس کی علت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اجازت کے بغیر دودھ نہیں نکال سکتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ انتقطع مشربتہ ہو، کہ اس کے کھانے پینے کی جگہ پر آیا جائے، یعنی کوئی شخص آ جائے، پھر کیا کرے؟ فتکسر خزانتہ، اور پھر کیا کرے؟ اس کے خزانے کو توڑ دے۔ خزانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی الماری کو، سمجھے، یا اس نے کوئی اسٹور سا بنایا ہوا، اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو توڑ دے، الماری توڑ دے۔ اچھا، توڑنے کے بعد کیا کرے؟ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، پھر اس کا کھانا وہاں سے منتقل کر دے، اٹھا کر لے جائے گی۔ الماری کے پاس آئے، سمجھے، جہاں کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا، اس الماری کو، اس اسٹور کو توڑے، سامان اٹھا کر لے جائے۔ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، ظاہر ہے کوئی پسند نہیں کرتا۔ جب اس کو پسند نہیں کرتے، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ زُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، یہ جو جانوروں کے جو تھن ہوتے ہیں، تخزن لہم، یہ بھی ان کے لیے، یعنی مالکوں کے لیے ایک قسم الماری ہوتی ہے جس میں ان کی خوراک جمع ہوتی ہے، دودھ جمع ہوتا ہے۔ یہ تھن بھی الماری ہیں جس میں مالکوں کی خوراک یعنی دودھ جمع ہوا ہے۔ تب تم ان کی اجازت کے بغیر نکال رہے ہو، گویا مالک کی اجازت کے بغیر ہی تم اس کی الماری توڑ رہے ہو۔ کیا تم خود یہ پسند کرتے ہو تمہاری الماری ہو، تالا لگا ہوا ہو، اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں، کوئی آئے اس کو توڑے، چیزیں اٹھا کر لے جائے؟ تو یہ تھن نہیں ان کی الماری ہے، اس میں مالکوں کی خوراک جمع نہیں ہے، کیوں توڑتے ہو ایسے؟ تو ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کرتے ہو؟ یہ ہوگا۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ فلا یحلبن احد، کوئی ایک بھی ہرگز دودھ نہ نکالے، کسی بھی جانور کے دودھ، کسی بھی مالک کے جانور کا، بغیر اذن، مالک کی اجازت کے بغیر ہرگز دودھ نہ نکالے۔ سمجھ آئی؟
امام محمد رحمت اللہ علیہ. اچھا یہ تو اب آ گیا جی. اب اس سلسلے میں ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، بڑی مشہور روایت ہے، ادھر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بھی موجود ہے جو امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق رحمہم اللہ کی دلیل ہے جی. وہ روایت کیا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص کسی جانور کے پاس سے گزرے، جانور کے پاس سے کیا کرے؟ گزرے. سمجھے؟ ادھر دیکھیے جانور کھڑا ہوا ہے، تو یہ کیا کرے؟ اگر یہ دودھ پینا چاہتا ہے نا، یہ کیا کرے؟ یہ آواز لگائے مالک کو. اگر مالک موجود ہے تو اس سے اجازت لے کر پی لے. اگر مالک موجود نہیں ہے فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ آواز دے. مالک آ جائے اچھی بات ہے، اس سے اجازت لے کر نکال. لیکن وَإِلَّا اگر نہ آئے تو پھر یہ دودھ نکال لے اور پی جائے. لیکن ایک بات ہے، وَلَا يَحْمِلْ کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ دودھ اپنے برتن میں ڈال کر ساتھ اٹھا کر نہ لے جائے، بس ادھر ہی پی لے. آواز مالک موجود نہیں، آواز دینے پر 3 دفعہ آواز دینے پر آیا بھی نہیں، اب نکال لے دودھ. دودھ نکالنے کے بعد کیا کرے؟ اس کو پی لے. پی سکتا ہے لیکن ساتھ اٹھا کر نہیں لے جا سکتا. یہ روایت کہاں ہے؟ یہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور ابو داؤد شریف میں ہے، اور مشائخ نے اس حوالے سے لکھا ہے. یہ روایت بالکل صحیح ہے جی. یہ دلیل ہے کس کی؟ امام احمد بن حنبل ہے. دوسری روایت ترمذی شریف میں موجود، من اتا حائطا فلیاکل ولا یتخذ خبنۃ. یہ ترمذی شریف کی روایت سنا رہا ہوں. جو شخص حائط بولتے ہیں نا، مراد باغ ہے. دیوار کو جس نے گھیرے میں لیا، ظاہر ہے دیوار کو گھیرے میں لیا ہوتا ہے مالک نے، ادھر اس نے دیواریں لگائی ہوتی ہیں، کسی طریقے سے بند کیا ہوتا ہے، کوئی اندر جا کر پھل نہ کھاتا رہے. سمجھے؟ تو معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باغ میں آئے تو باغ سے کھجورے وغیرہ پھل کھا سکتا ہے، لیکن ولا یتخذ خبنۃ، خبنہ بولتے ہیں جھولی میں ڈالنا، یعنی جھولی میں ڈال کر کھجورے نہ لے جائے، پھل نہ لے جائے، ساتھ بھی لے جا رہا اور کھا بھی رہا. پھل یا کل کھا تو سکتا ہے لیکن ساتھ لے کر نہ جائے. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ترمذی شریف کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں، وہ اپنا قصہ خود بیان فرماتے ہیں، کہنے لگے انصار کا باغ تھا. یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے. میں چھوٹا بچہ تھا، میں جاتا تھا اور پتھر مارتا تھا ان کی کھجوروں کو، کھجوریں گرتی دکھا لیتا تھا. تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے گئے جی. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا نہ مارا کرو پتھر، آئندہ نہ مارنا پتھر اس طرح کھجوروں کو، البتہ جو کھجور نیچے گری ہوئی اس کو کھا لیا کرو. سمجھ آئیے؟ پھر فرمایا میرے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، فرمایا اللہ جی اس کے پیٹ کو بھر دیجئے، اللہ جی اس کے پیٹ کو بھر دیجئے. یہ دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹے بچے تھے، لیکن یہاں بھی کیا فرمایا؟ جو نیچے گری ہوئی ہے نا اس کو کھا لیا کرو. اب یہ 3 روایتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو صحیح ستہ میں موجود ہیں، ابو داؤد شریف میں اس کے علاوہ، ترمذی شریف میں اس کے علاوہ یہ روایتیں موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے مالک کی اجازت کے بغیر بھی اس کی چیز استعمال کی جا سکتی ہے. بخاری شریف کی روایت اور موطا امام محمد رحمہ اللہ میں امام محمد اسی روایت کو جو بخاری شریف میں موجود ہے یہاں بھی لے کر آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، حرام ہے لینا. نہیں، اور وہ بھی تاکید والی. سمجھے؟ تم پسند کرتے ہو تمہاری الماری سے کچھ تالے توڑ کے، دروازے توڑ کے، الماری توڑ کے تمہارے کھانے پینے کا سامان لے کر چلا جائے. یہ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے مالکوں کا، تو یہ کیوں کرتے ہو؟ لہذا آخر میں کیا ہے؟ فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
ہرگز ہرگز مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے اس کی چیز استعمال نہیں کرنی، دودھ استعمال نہیں کرنا، یہ روایتیں نہیں کرنی۔ وہ روایتیں کہتے ہیں کر سکتی ہیں، روایتوں میں ہو گیا تعارض، اور تعارض ہو نہیں سکتا۔ روایتوں میں کیا ہو گیا؟ اب یہ تعارض اٹھے گا کیسے؟ کیونکہ میں نے بارہا عرض کر دیا، میں اسی لیے بار بار عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نقطہ نقش ہو جائے، جو حضرت مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا یہ ذکر، روایتوں میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مایا کہ ایک عاقل کی کلام میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ عاقل کے پنکھا چلاؤ، پنکھا بند کرو، ہیٹر چلاؤ، ہیٹر بند کرو، دروازہ کھولو، دروازہ بند کرو، پانی لاؤ، پانی نہ لاؤ، پاگل تو نہیں ہے؟ تو پانی لاؤ، پانی نہ لاؤ، دروازہ کھولو، دروازہ نہ کھولو، یہ تو متعارض کلام، کبھی کیا کہہ رہا ہے کبھی کیا کہہ رہا ہے، تعارض ہے اس کے کلام میں۔ نہیں تو معلوم عقل موجود نہیں ہے اس کے اندر، معلوم ہوا عاقل کے کلام میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ جائے کہ پیغمبر جو کہ اعقل الناس ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ عاقل ہے، ان کی کلام میں کیسے تعارض ہو سکتا ہے؟ عاقل کی کلام میں نہیں، اعقل الناس کی کلام میں کیسے تعارض؟ اور یہاں بظاہر اسی حضرت فرماتے تھے جب بھی تعارض نظر آئے وہاں ایک جملہ ضرور بول دیا کرو۔ وہ جملہ کیا ہے؟ کہ بظاہر تعارض آ گیا، سمجھے؟ یہ بظاہر کا جب کیوں لگانا ہے؟ وہ اس لیے لگانا ہے کیونکہ حقیقت میں پیغمبر کی کلام میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو تعارض اٹھ جاتا ہے، کیونکہ حقیقی تعارض ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقی تعارض تو عاقل کی کلام میں نہیں ہو سکتا، تو پیغمبر کی کلام میں کیسے حقیقی تعارض ہو سکتا؟ اب یہ کیسے تعارض اٹھے گا؟ اس سلسلے میں علماء نے مختلف قسم کے جوابات دیے ہیں جی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی حکم تھا، پہلے وہ تھا، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا تو یہ حکم آ گیا، ٹھیک ہے، وہ منسوخ، یہ ناسخ، وہ تھا، یہ ہے، کوئی تعارض نہیں۔ بیت المقدس قبلہ تھا، بیت اللہ قبلہ ہے، کوئی تعارض نہیں۔ یا تو نا بیت المقدس بھی قبلہ ہے اور بیت اللہ بھی ہے، یہ تعارض ہے؟ یہ ہے نہیں، تھا اور ہے میں تعارض نہیں۔ وہ تھا پہلے تو وہ ختم ہو گیا، بھی ہے آگے، تعارض اٹھ گیا۔ ایک تعارض تو ایسے اٹھا۔ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشائخ نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا یہ جو روایتوں میں جواز معلوم ہوتا ہے نا، کس چیز کا؟ کہ مالک کی اجازت کے بغیر بھی اس کی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے یہ روایتیں گزری ہیں، ہمارا یہ محمول ہے مضطر پر۔ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی جواب دی ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ یہ محمول ہے روایت کس پر؟ یہ روایتیں محمول ہے کس پر؟ مضطر پر۔ کوئی شخص گزرا، اس حالت میں گزرا کہ اس کی جان نکل رہی تھی بھوک کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ مسافر تھا، اس کے علاوہ کھانے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور آس پاس بھی ایسا کوئی نظم موجود نہیں تھا، تو یہ مضطر تھا۔ اور مضطر جس کی جان نکل رہی ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ اتنا مال استعمال کر لے غیر کا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، سمجھے؟ تو ضرورت کے درجے میں جس سے جان بچ جاتی ہے اتنا استعمال کر سکتا ہے، اس سے زائد نہیں، اس سے زائد استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جو چیز ضرورتاً ہو وہ بقدر ضرورت ہے، سمجھے؟ تو اس لیے ضرورت کے درجے میں استعمال کر سکتا ہے، سمجھے، بقدر ضرورت۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب جھولی بھر لے یا اپنا برتن بھرے اور اس میں دودھ ڈال کر لے جائے، وہ تو بلا ضرورت ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ پی لے، حضور فرمانے پی لے، کتنا؟ جس سے جان بچ جائے، ضرورت۔ تو ضرورت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے کہ مضطر شخص
غیر کا مال استعمال کر سکتا ہے جان بچانے کے لیے، وہ تو اس سے بھی اعلیٰ کی اجازت دی ہوئی ہے، وہ اللہ نے دی ہے، مستر ہے، جان نکل رہی ہے، بچانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں علاوہ خنزیر کے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بقدر ضرورت خنزیر بھی کھا سکتا ہے، خنزیر جو کہ سب سے بڑا حرام ہے، جو نجس العین ہے، جس کا ایک ایک جز ناپاک ہے، حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ جب مستر کے لیے اس کو کھانے کی اجازت ہے ضرورت کے موقع پر، یہ تو پھر پاک ہے، یہ تو پھر حلال ہے اس کا کھانا، یہ تو دودھ ہے، یہ تو کھجورے ہیں، یہ تو پھل ہے، یہ تو بکری کے اولا جائز ہو جائے گا۔ تو یہ مستر کے لیے اجازت دی تھی، لیکن جو چیز ضرورتاً ثابت ہو اس کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ بوقت ضرورت جان نکل رہی ہو، اور دوسرا بقدر ضرورت، اتنا استعمال کرنا جس سے جان بچ جائے، سمجھے؟ لہذا حضرت فرماتے تھے اب خنزیر کی ضرورت اور اجازت ہے نا، تو وہ کیا کہے کہ میرے لیے تو چونکہ خنزیر جائز ہو گیا، لہذا میں اس کو روسٹ کر کے کھا جاتا ہوں سارا ہی، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور جو چیز ضرورتاً ہو وہ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت، اتنا کھانا کہ جس سے جان بچ جائے، بوٹی دو بوٹی جو اپنے حساب سے دیکھ لے کہ جس سے جان بچ سکتی ہے اتنا استعمال جائز ہوگا، زائد نہیں۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان فرما رہے ہیں، تم استعمال کر سکتے ہو، مالک موجود نہیں ہے اس لیے کیونکہ تم مستر ہو، مجبوری ہے، تمہارے لیے جائز ہے، لیکن ضرورت سے زائد استعمال نہیں کر سکتے، لہذا برتن میں ڈال کر دودھ ساتھ اٹھا کر نہ لے جانا، بس بوقت ضرورت، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہو۔ سمجھ آئی؟ تو یہ محمول ہے کس پر؟ مستر پر، اور اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ بعد میں وہ اس مالک کو جو اس کی چیز استعمال کی ہے، کھجور کھائی ہے، پھل کھایا ہے، دودھ پیا ہے، اس کے پیسے بھی اس کو لوٹا دے، مالک کو تلاش کرے اور اس کے پیسے بھی اس کو لوٹا دے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ مالک کو کیا کرے؟ اس کی چیز اگر، اور اگر مالک کا پتہ ہی نہ چلتا ہو، پہنچنا ممکن ہی نہ ہو بڑی کوشش کے باوجود، تو پھر یہ لقطے کے حکم میں ہوگا جو آپ نے پڑھ لیا، پھر اتنے ہی پیسے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے۔ اللہ جی یہ پیسے جس مالک کے بنتے، جیسے کسی کو زمین میں گرے ہوئے پیسے مل جائیں، اللہ جی کیونکہ مالک کا پتہ نہ چل سکتا ہو تو یہاں بھی نہیں چل رہا، تو لقطہ ہی ہے نا، تو پھر کیا ہے کہ کیا ہے، اللہ جی یہ پیسے تو میں مالک تک نہیں پہنچا سکا، سمجھے، پہنچانے پیسے چاہیے تھے، تلاش کے باوجود، کوشش کے باوجود وہ نہیں مل سکا، تو پیسے تو نہیں پہنچا سکا، لیکن اس کے پیسوں کا ثواب ضرور اس کو پہنچا دیتا ہوں، تاکہ آخرت میں جا کر وصولی ہو جائے اس کی کرنسی کی۔ اس کی طرف سے اپنی طرف سے ثواب کی نیت کرنا بھی جائز نہیں، مالک کی طرف سے ثواب کی نیت، اپنی طرف سے ثواب کی نیت نہ کرے، مالک کی طرف سے ثواب کی نیت کر کے صدقہ کر دیجیے۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا مستر کے لیے ہے۔ دوسرا جواب جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو پسند ہے، اور یہی جواب حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ کو بھی پسند ہے، دوسرے والا جواب جو اب آخری جواب جو میں اب دینے لگا ہوں، وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ بعض احکام شریعت کے ایسے ہیں جن کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، گویا عرف ان کی علت ہے، عرف کی وجہ سے وہ احکام ہیں، ان احکام کا مدار ہی عرف کے اوپر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اگر عرف ختم ہو جائے تو وہ حکم چونکہ مبنی تھا عرف کے اوپر، تو جب وہ عرف ہی ختم ہو گیا تو پھر وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ لہذا یہ اس زمانے کا عرف تھا جو ابو داؤد شریف، ترمذی شریف وغیرہ کی روایت کے اندر معلوم ہوتا ہے نا، دوسرے کی چیز استعمال کر سکتے ہیں مالک کی اجازت کے بغیر بھی، یہ اس دور کا عرف تھا۔ اچھے لوگ تھے، سمجھے، وہ کیا کرتے تھے،
انہوں نے مسافروں کو اجازت دی ہوتی تھی کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو ضرورت پڑے آپ نے کھانا وہ پھل آپ کھا سکتے ہو، یار تھوڑا بہت پھل اس کا کھا سکتے ہو، دودھ بھی پی سکتے ہو، جانور کھلے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے جی، سمجھے؟ ان کی طرف سے اجازت تھی یا دلالتاً اجازت موجود تھی؟ وجہ یہ کہ جب ان کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ کسی نے پیا ہے پھل کھایا، اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ جب نہیں کہتے تھے تو گویا ان کی طرف سے دلالتاً اجازت موجود تھی، جو استعمال کرے کر سکتا ہے۔ جب دلالتاً اجازت تھی تو اجازت کے بعد مالک کی چیز استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ بالکل کی جا سکتی، لیکن اجازت کھانے کی تھی، ساتھ لے جانے کی نہیں تھی۔ تو عرف ایسا تھا، اس عرف میں چونکہ اجازت ہوا کرتی تھی، ان کو پتہ بھی چل جاتا تھا، وہ منع نہیں کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چلو کھا لیا کرو۔ بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں عرف بدل گیا۔ جب عرف بدل گیا تو اس عرف میں تو چونکہ اجازت چل رہی تھی، بعد میں مالکوں کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ برا محسوس کرتے تھے کوئی چیز ان کی استعمال کر لے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا جی۔ تو عرف کے بدلنے سے کیا ہو گیا؟ حکم ہی بدل گیا، کیونکہ بعض احکام شریعت نے مدار رکھا ہے کس کے اوپر؟ کس پر مدار رکھا ہے؟ بعض احکام کا مدار عرف پر رکھا ہوا ہے، سارے احکام کا مدار عرف پر نہیں رکھا ہوا۔ جیسے آج کل یہ جو آپ کے یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، میری نظر میں اس وقت یہ جو یونیورسٹی وغیرہ میں جو حضرات دین کے شعبوں کے ساتھ منسلک ہیں، بظاہر تو ہم یہ کہتے ہیں یار دیکھو کتنا اچھا کام ہے، چلو اچھی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی فقہ پڑھ رہے ہیں یار، اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، چلو ایک اچھا ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ باقی دوسرے تو بالکل ہی کٹے ہوئے ہیں، دیکھو کتنا جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، جیسے ادھر جانا بھی ہوتا ہے تو چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو آپ کے ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ نہیں سمجھ، جو ان شعبوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں یونیورسٹی میں، جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، جو انجینئر بن رہے ہیں، جو سائنسدان بن رہے ہیں، جو اور انجینئر بن رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ پوچھیں وہ کیسے؟ بظاہر تو بات نہیں سمجھ میں آ رہی، جب ہم ادھر جاتے ہیں نا پھر احساس ہوا اس چیز کا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، تقریباً کچھ بھی ان کو پتا نہیں ہے۔ کبھی بھی ان سے آپ نے متاثر نہیں ہونا، اور مطلب یہ ہے کہ احساس کمتری میں نہیں آنا۔ میں ایک دفعہ گیا، کوئی کتابچہ تیار ہو رہا تھا ان کا حقوق نسواں کے حوالے سے، اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، پورے پاکستان سے ڈاکٹر حضرات اور تمام مکاتب کے علماء کو بھی اکٹھا کیا ہوتا۔ تو خیر پہلے ایک دو پروگراموں میں تو نہیں آ سکا، بعد میں کتابچہ تیار ہو گیا، بعد میں گیا پھر ایک دفعہ۔ تو اب جب دیکھا کتابچہ شروع ہوئی جی، سفر کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے، ایک کہتا ہے اس میں 20 اقوال ہے، فلاں کتاب البانی نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے فلاں 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 کر کے اس نے 20 قول لکھ دیے۔ تو اسی طرح وہ باتیں کر، میں کہ یار بڑا مطالعہ ہے ان کا، تو وہ ایک ایک بات کے اوپر یہ 20 کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں ادھر، تو ہم سمجھتے ان کو آتا کچھ نہیں ہے۔ اچھا خیر وہ بات تو گئی، جب وہ شروع ہوئی کتاب، جب کتاب کے اوپر بحث شروع ہوئی، مجھے اندازہ ہوا ان کو صرف کتابوں کے نام پتہ ہیں اور کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جو انہوں نے پورا سال لگ کر کتاب اکٹھی کی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس لیے بلا رہے ہیں، تو چونکہ ہماری فیلڈ ہی ہے فتوے والی، ان مسائل کو جب ہم گرفت کرتے تھے، بھئی یہ مسئلہ کیسے لکھ دیا، دیکھو یہ روایت موجود ہے، یہ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں ہم بات، اس کا کیا جواب ہوگا پھر؟ اب چپ، ایک کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا تھا۔ آخر یہ ہوا کتاب انہوں نے کہا جی آپ خود لکھ دیں، جہاں کہیں ہم سائن کر دیں گے جی، اور اس کتاب کو لکھ۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، اس حوالے سے ہمارے ثالثہ کے طالب علم کی ان سے استعداد بہت اچھی ہے، کبھی متاثر نہ ہوں، صرف کتابوں کے نام پتہ ہے۔ یہ عام ترتیب یہی ہے، عام ترتیب۔ اب یہ خطرناک کیسے؟
خطرناک ایسے ہیں، ایک تو پتہ کچھ نہیں، دوسرا وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا محقق کوئی نہیں ہے. مانا یہ جہل مرکب ہیں. جو ڈاکٹر انجینئر ہے نا وہ تو جاہل ہے، وہ جہل بسیط ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، ان کو نہیں پتا اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا. اسی کا نام ہے جہل مرکب. ایک تو علم نہیں، ایک جہل، یہ ایک اپنے عدم علم کا بھی علم نہیں ہے، یہ دوسرا جہل آ گیا. یہ ہو گیا جہل مرکب. اور نہیں پتا اور اس کا بھی نہیں پتا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا محقق کوئی نہیں. پھر یہ کرتے ہیں تحقیقات. پھر جب آپ سنیں گے ان کی تحقیقات، ان کے اجتہادات، تو آپ کان پکڑ لیں گے یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں، میں بیٹھا ہوا تھا ادھر، تو وہ ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے بڑی حدیث کی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہوئے، مجھے انہوں نے وہ ہدیے کے طور پر پیش بھی کی تھی کتابیں. خیر، جب بیٹھے ہوئے ہم ادھر چائے پہ کھانے پہ، تو کہنے لگے کہ ایک قادیانی مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد اب کیا ہوا، اس کا باپ مر گیا برطانیہ میں، وہ تھے اربوں پتی لوگ. اچھا، جب مر گیا تو اب وراثت کا مسئلہ آیا، کیس ادھر آگے، وہ لوگ ادھر آئے ہوئے تھے. کہتے جج کی کال آ گئی مجھے، انہوں نے کہا مجھے بتاؤ یہ مسلمان ہو گیا، یہ اس قادیانی کا کافر کا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ تو بات ہے روایت، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ اب یہ بندے نے کلمہ پڑھا، یار اس کو محروم کر دیں کروڑوں اربوں روپے سے. میں کہا جی میں نے پڑھا تھا کہیں، مجھے کوئی کسی فقیہ کی ایک روایت معلوم ہوتی ہے، کوئی اس کا ایک آدھا قول تھا جس میں بظاہر گنجائش معلوم ہوتی، تو کر دو فیصلہ. میں نے کہا اللہ کے ولی، تو واضح روایتیں موجود ہیں یار، اور اجماع ہے اس کے اوپر، کیسی باتیں کر رہے ہو تمہیں کر دیا، فیصلہ بھی ہو گیا. جب بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو میٹھے کڑوے میں ہے نا، تو شریعت کا جو بھی حکم ہو، میٹھا ہو یا کڑوا ہو، یہ تھوڑی ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا سبحان اللہ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو یہ تو اسی طرح کی باتیں ہم دیکھتے تھے کہ بھئی یار مفتی صاحب آج کل دیکھو نا، آپ کے سامنے کتنی پریشانی ہے، ملک کتنا نیچے لگا ہوا ہے، ترقی کیسے کریں گے، آدھی سے زیادہ آبادی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، عورتوں کو باہر نکالیں، یار کوئی اشتہاد کریں، پردے والے مسئلے میں اشتہاد کریں. میں کہ یار واقعی آج کل تو بڑی مہنگائی ہے، بڑی پریشانی چل رہی ہے، ایسا کرو کوئی اشتہاد کر کے نمازیں بھی ایک دو تین کم ہی کر دیتے ہیں یار، تو وضو کے اندر بھی کچھ کر لیتے ہیں، چترال وغیرہ میں تو بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اشتہاد. اللہ کے ولی تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کون سے مسئلے مشتہد فی ہیں جن میں واضح نص موجود ہو، وہاں تو اشتہاد ہو ہی نہیں سکتا بالکل بھی. اب نماز میں تم کو 3 کر دو، 2 کر دو، وضو کو چھوڑ دو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں تو واضح نصوص موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، کچھ پتا نہیں، لیکن اشتہاد کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، تحقیقات سنا رہے ہیں، اور اس میں کوئی کسی فقیہ کا لے لیا، کوئی کسی کا لے لیا، تو کہیں ساروں کو چھوڑ دیا، اپنی رائے کو ترجیح دے دی، اپنے اشتہاد کو ترجیح، اور ایک لائن پڑھنی نہیں آتی عربی کی. تو اس لیے یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ فارغ ہو رہے ہیں تو اگر اول تو آپ اپنے اسی سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن اگر کبھی جائیں بھی تو یہ یقین رکھیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، ہمارے ثالثہ کے طالب علم کی استعداد اس سے بہت بہتر ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. خیر، قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے جو بخاری میں بھی موجود ہے، یہی ہمارا ماخذ ہے. لا ينبغي لرجل مر على ماشیۃ رجل، کسی شخص کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے. ينبغي کرینہ کیا نہیں آ رہی ہے اوپر، اور نہیں بھی تاکید والی آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کی جانور کے پاس سے گزرے اور پھر اس کا دودھ نکالے، ان یحلب منها شیئا، کچھ دودھ نکالے مالک کی اجازت کے بغیر، بغیر امر اہلها اے بغیر امر مالکها. وكذلك ان مر على حائط له فيه نخل، اسی طرح کسی نیچے لکھا نا حائط کے نیچے بستان، کسی باغ کے پاس سے گزرے جس میں کیا ہو، کھجور کا درخت ہو یا کوئی درخت ہو جس سے پھل لگے ہوئے ہوں، فلا یأخذن من ذلك شیئا، نون سکیلا آ گیا، ہرگز اس میں سے کچھ نہ لے اور نہ کچھ کھائے، الا باذن اہلہ، مگر مالک کی اجازت سے کھا سکتا ہے، اجازت کے بغیر نہ کھائے.
इल्ला, ये जवाब दे दिया। जिन रिवायतों में आया है ना इजाजत के बगैर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाई है उस दूध इस्तेमाल करने की या फल इस्तेमाल करने की, उसका जवाब भी इशारतन दे दिया, इल्ला युस्तर इला ज़ालिका, ये शख्स मजबूर हो जाए, हालत इस्तिरार में आ जाए, फयकुलु व यशरबु, फिर खा पी सकता है। ये जुमला बढ़ाकर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दे दिया दूसरी रिवायात का कि उन रिवायात में अगर हुजूर ने इजाजत दी है तो वो मुस्तर शख्स को दी है, हर शख्स को ये इजाजत नहीं है। समझे, उसकी चीज मजबूरी है इस्तेमाल कर ले, पैसे देगा या नहीं देगा फिर, लेकिन फिर उसके बाद मालिक को तलाश करके जो चीज इस्तेमाल की है उसकी चट्टी भी भर दे, ऐसे में उसकी चट्टी भी भर दे। क्या माना, उसके पैसे भी दे दे जितने उसकी चीज इस्तेमाल, तो मजबूरी थी इस्तेमाल कर ली। यही इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, यही जमहूर की राय है, मुस्तर के लिए इजाजत है। लेकिन हज़रत शेखुल इस्लाम दावत बरकातहू, मुझे दूसरा जवाब पसंद है। वो कौन से वाला, उर्स वाला। ये उस वक्त का उर्स था, दलालतन इजाजत होती थी, लोग कर लेते थे इस्तेमाल, बाद में और बदल, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी उर्स नहीं है। अब इन रिवायतों को बुनियाद बनाकर अगर कोई करना चाहे तो एक जवाब तो ये कि मुस्तर के लिए था, दूसरा जवाब ये है कि अब मालिकों की तरफ से, हाँ अगर कोई जगह ऐसी हो जिसके बारे में मालूम हो मालिकों की तरफ से सराहतन या दलालतन इजाजत मौजूद है तो आज भी वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं समझ में आई तो मुस्तर का अगर ये मुस्तर के ऊपर महमूल करें उन रिवायतों को तो फिर ये है कि हालत इस्तिरार के बगैर इस्तेमाल। और अगर दूसरा हज़रत शेखुल इस्लाम को जो कौल पसंद है अगर वो ले लिया जाए तो उसके मुताबिक तो आज भी रिवायतों पर अमल है, गैर मुस्तर भी कर सकता है। समझ आ रही है नहीं यार, वो पैसे भी देने जरूरी नहीं है, रिवायतों में तो पैसे का जिक्र ही नहीं आया। तो यहाँ जो कहा चट्टी भरे दूसरी रिवायतों को देखते हुए ताकि रिवायतों में तारुज ना रहे, तो इसलिए अगर इसको और पर महमूल कर लो, आज भी किसी इलाके का ये हौस बन जाता है तो आज भी जायज होगा, मालिक की इजाजत से है, पैसे देना भी जरूरी नहीं होगा। तो इसलिए इसको किस पर महमूल किया जाए जी। और सबसे बड़ी चीज मैंने आपसे अर्ज की थी कि हदीस जो हम पढ़ते हैं इसका एक बड़ा काम जो है मौलाना अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रिवायतों में तारुज का उठाना है। जो मुस्तशरिकीन इस्लाम पर जो एतराज करते थे वो इन रिवायतों को लेकर करते थे जी, तारुज वाली रिवायात को। कहते देखो कोई रिवायत रफ़ा दैन करो, कोई कहती है ना करो, कोई कहते दूध पी लो बगैर इजाजत, कहते ना पियो, इस किस्म की रिवायतों को लेकर करते थे। लिहाजा ये तारुज वाली बात तो हुज्जत हो ही नहीं सकती, कौन सी रिवायत पर अमल करें। इज़ा तारुज़ तसाक़ता, तारुज है ही नहीं। इसी के ऊपर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने तहावी शरीफ लिख दी। मकसद सिर्फ एक था कि रिवायतों में से तारुज को उठाना और इन मुस्तशरिकीन का मुंह बंद करना जी। हज़ा हुवल मराम वल्लाहु